بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امت مسلمہ کا عظیم علمی اور روحانی ستون ہے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے پناہ فضائل و مناقب سے نوازا ہے۔ قرآن مجید نے آپ کی پاک دامنی پر سورہ نور کے 2 رکوع نازل فرما کر آپ کی عصمت کو ابدی شہادت عطا کی۔ آپ کی ذات گرامی سے وابستہ متعدد واقعات نے اسلامی تعلیمات کو نئی جہتیں بخشیں، جن میں واقع عرف میں آپ کی برات یا پر آیت قرآنی کا نزول، آیت تیمم کا نزول اور جبرائیل امین کا آپ کی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھانا شامل ہے۔ آپ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھی، بلکہ آپ کی گود مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا اور آپ کا حجرہ مبارک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنا۔ نسب اور ولادت: آپ کا اسم گرامی عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ، جبکہ کنیت ام عبداللہ ہے۔ آپ خاندان بنو تمیم سے وابستہ تھیں۔ والد ماجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور والدہ محترمہ ام رومان بنت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ کی ولادت بعثت نبوی کے 4 یا 5 سال بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ نکاح اور رخصتی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 یا 7 سال کی عمر میں آپ سے نکاح فرمایا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ صحیح بخاری و ابو داؤد۔ یہ نکاح نہ صرف نبوت و خلافت کے رشتے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ تھا، بلکہ آپ کی غیر معمولی ذہانت نے آپ کو احکام الہی کو امت تک پہنچانے کا اہم ذریعہ بنایا۔ حق مہر 500 درہم میں مقرر ہوا، جو اس دور میں سادگی اور معنوی عظمت کی علامت تھا۔ فضائل و امتیازات: گواہی قرآن: اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آپ کی طہارت کو آیت الہی سے ثابت کیا۔ فرشتے کی پیشکش: جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی تصویر ریشم کے سبز پارچے میں لپیٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی اور فرمایا یہ دنیا آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ جامع ترمذی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم: ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت آپ رضی اللہ عنہا ہی سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ دیگر عورتوں پہ ایسے فوقیت رکھتی ہیں جیسے سرید دوسرے کھانوں پر۔ صحیح بخاری۔ کنواری بیوی: آپ واحد ام المومنین ہیں جو کنواری حالت میں حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے۔ وصال نبوی: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حجرے میں انتقال فرمایا اور آپ کا حجرہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنا۔ علمی عظمت: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز ذہانت، فقاہت اور علمی بصیرت سے نوازا تھا۔ آپ نے بچپن ہی سے قرآنی آیات اور احکام کو حفظ کر لیا تھا۔ آپ فرماتی ہیں جب سورہ قمر نازل ہوئی میں کھیلتی ہوئی بچی تھی۔ صحیح بخاری۔ علمی مرجعیات: آپ سے 2210 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 174 پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ فقہ اجتہاد: آپ مجتہدہ صحابیہ تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی آپ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ جامع العلوم: امام عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن، فقہ، تاریخ، طب اور عربی ادب میں آپ جیسا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ المستدرک۔ ادبی فصاحت: آپ کی زبان سے نکلا ہر لفظ ادبی شائستگی اور منطقی دلائل سے مزین ہوتا تھا۔ اخلاق و عادات: سخاوت: آپ کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1.5 لاکھ درہم بھیجے، آپ رضی اللہ عنہ نے ایک دن میں سب راہ خدا میں تقسیم کر دیے۔ عبادات و ریاضت: راتوں کو قیام، دنوں کو صیام اور مسلسل ذکر و اذکار آپ کا شیوا تھا۔ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرتی۔ غلاموں پر شفقت: آپ نے 67 سرسل غلام آزاد کیے، جو اسلام میں انسانی حقوق کی بلند مثال ہے۔ وصال و ورثہ: 13 رمضان المبارک 58 ہجری 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو 66 سال کی عمر میں آپ نے مدینہ منورہ میں وصال فرمایا۔ وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نماز جنازہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کی وفات پر
امت نے علم و تقوی کا ایک درجہ باغ کھو دیا، مگر آپ کا علمی اور روحانی ورثہ آج بھی امت کی رہنمائی کر رہا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ہر مسلمان خاتون کے لیے روشن مثال ہے جو علم، عبادت اور خدمت دین کو اپنا شعار بنانا چاہتی ہیں۔